اگلی ایک بات کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کے مضامین ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم پڑھنے سے مضامین سمجھے بغیر یا مضامین سمجھ کر تو کل 3 چیزیں سامنے آتی ہیں، ثواب بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی ملتی ہے، اثر بھی ہوتا ہے دل کے اوپر۔ کل 3 چیزیں، کسی سے ایک ملتی ہیں، کسی سے دونوں ملتی ہیں، بہرحال اثر کسی ہر ایک کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اسے ترجمہ نہیں آتا، لیکن پڑھنے کا ثواب بہرحال اسے ضرور ملے گا، سمجھ نہیں ملے گی۔ ثواب ملے گا، سمجھ نہیں ملے گی۔ سمجھ تب ملے گی جب وہ سمجھ کے پڑھے گا، ثواب بھی ملے گا اور اثر بھی ہوگا۔ اثر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے سمجھ آئے، ہاں سمجھنے کا جو اثر ہے وہ تو پھر سننے کے اثر سے بدرجہ برتر ہے۔ تو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو آج سوشل میڈیا کی دنیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، کافر لوگ جنہیں عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں شروع ہو جاتے ہیں، اتھرو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتھرو کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پنجابی کا، اتھرو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس کے سینے کے اوپر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس لیے سمجھے بغیر بھی قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ ہاں سمجھ کے پڑھے گا تو ثواب بھی بدرجہ اوپر اور جو اثر ہوگا وہ بھی بدرجہ اوپر۔ اس لیے قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارا بہت سا احمق طبقہ بنا سمجھے قرآن پڑھنے کی نفی کرتا ہے، جو غلط ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا الگ حکم ہے، سمجھ کے پڑھنا الگ حکم ہے۔ دونوں کا اثر، دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ جیسا بیٹا ایک نعمت ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، بیٹی ایک نعمت ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ بالکل اسی طرح صرف قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا، سننا یا پڑھنا، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اور سمجھ کے پڑھنا اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ میں خود مجھ پر یہ چیز گزری ہے کہ میں نے اس وقت بھی تراویح میں قرآن کریم پڑھایا جب مجھے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا تھا، کیونکہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ میں میٹرک کے بعد درجہ اولیٰ میں داخل ہوا تھا۔ الحمدللہ میرے والد صاحب نے میری بڑی اچھی ترتیب رکھی تھی، حفظ کیا، حفظ کے بعد کچھ تیاری کر کے 6 میں داخل ہوا، میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر میں درجہ اولیٰ میں داخل ہوا۔ بعض ساتھی کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ترتیب یہ رہی، مختصر ترتیب میری یہ تھی، پھر آگے ترتیب کا بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ذکر کروں گا۔ تو اولیٰ کے بعد پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے قرآن کی سمجھ بھی شروع ہو گئی۔ تو سمجھ سے پہلے بھی قرآن کی تراویح پڑھاتے رہے، تو الحمدللہ قاری صاحب بھی نور اللہ مرقدہ ہمیں اچھے ملے تھے، انہوں نے عربی لہجات سکھا دیے تھے۔ ان کا پڑھنے کا اپنا مزہ تھا، سنتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا، سناتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا، لیکن جب سمجھ کے پڑھا اور پڑھایا پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اس لیے صرف قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی نفی نہیں کرنی چاہیے، ہاں سمجھ کر پڑھنے پر زور دینا چاہیے، یہ الگ چیز ہے۔ زور دینا چاہیے، یار سمجھ کے پڑھو، لیکن جو سمجھ کے نہیں پڑھتا، بنا سمجھے پڑھتا ہے، کم سے کم اس کو اس سٹیج پہ تو رہنے دو تاکہ اس سٹیج سے وہ آگے ترقی کرے، اس سٹیج سے بھی آپ اسے گرانے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مضامین ثواب ملتا ہے، سمجھ ملتی جب آپ اس کو مضامین کو سمجھتے ہیں، اثر ہوتا ہے دونوں کا، بنا سمجھے بھی اثر ہوتا ہے، سمجھ کر بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں جو سمجھ کر اثر ہو وہ بدرجہ بہتر ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو تلاوت کا اثر بھی ہے، مضامین کا اثر بھی ہے، یہ 2 مختلف اثر ہیں۔ بڑا اثر سمجھ کر پڑھنے سے، چھوٹا اثر بنا سمجھے پڑھنے سے ہے، ایک سے دوسرے کی نفی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے موٹے موٹے فوائد قرآن کریم سے متعلق۔ لا الہ الا اللہ۔